دوستو 1990s میں کویت میں ایک سنگر بہت مشہور تھی۔ اس عورت کا نام نورا التکاکا تھا۔ نورا ایک فوک سنگر تھی۔ یہ عورت اپنے بینڈ کے ساتھ جا کر شادیوں میں گانا گاتی تھی۔ اس کو مہنگی مہنگی شادیوں میں گانے کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن پھر اچانک نورا نے گانا گانا ہی بند کر دیا۔ یہ عورت ریٹائر ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کہ اس عورت کو اچانک کیا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہی کہانی آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، نورا نے ریٹائرمنٹ کے بعد صرف ایک انٹرویو دیا تھا، جس میں اس نے ایک ایسی کہانی سنائی جس کو سن کر دنیا حیران رہ گئی تھی۔ اس وقت میڈیا میں اس کی یہ کہانی بہت مشہور ہوئی تھی۔ نورا نے بتایا کہ ایک دن اسے کسی عورت نے کال کی۔ یہ عورت نورا کو اپنی بیٹی کی شادی پر گانے کے لیے بلوانا چاہتی تھی۔ نورا نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن یہ عورت بضد تھی کہ میری بیٹی تمہاری فین ہے اور اگر تم نہیں آؤ گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ نورا تیار ہوگی۔ اس کو شادی پر آنے کے لیے رات 10 بجے کا وقت دیا گیا۔ نورا اپنے بینڈ کے ساتھ اس عورت کے دیے ہوئے پتے پر رات 9 بجے وہاں پہنچ گئی۔ یہ ایک عالی شان شادی لگ رہی تھی۔ ہر طرف لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف بہت بڑی تعداد میں کھانا بن رہا تھا۔ ان لوگوں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ نورا اور اس کے بینڈ کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی عورت جس نے نورا کو فون کیا تھا، وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نورا اس کا چہرہ دیکھ کر چونک سی گئی، کیونکہ اس عورت کا چہرہ پیلا سا لگ رہا تھا۔ اس عورت نے نورا سے ہاتھ ملایا تو نورا اور بھی پریشان ہوگی، کیونکہ اس کا ہاتھ پتھر کی طرح سخت تھا۔ جب یہ عورت واپس کی تو نورا کے بینڈ کی ایک ممبر شمس نے اسے کہا کہ اسے اس عورت سے عجیب سا خوف محسوس ہوا ہے۔ نورا بھی ڈری ہوئی تھی، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے۔ دوستو، خیر، ان لوگوں نے شادی میں گانا گانا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی شادی تھی، لیکن یہاں انہیں ایک عجیب بات دکھائی دی۔ دلہا اور دلہن نے عجیب سا لباس پہن رکھا تھا، جیسے یہ کسی بہت پرانے دور کا لباس ہو۔ اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ دلہا اور دلہن بس ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں تک نہیں ہل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ دونوں مجسمے ہوں۔ تھوڑی دیر گانا گانے کے بعد نورا کا سر چکرانا شروع ہو گیا۔ ان لوگوں نے تھوڑی بریک لے لی۔ اس کو کہا گیا کہ یہ آرام کرنے کے لیے اس عمارت کے 2nd فلور پر چلی جائے، وہاں سارے کمرے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، نورا بلڈنگ کے 2nd فلور پر چلی گئی، لیکن یہاں منظر ہی کچھ اور تھا۔ اس جگہ سے عجیب سی سمیل آ رہی تھی، جیسے اس جگہ کو کئی 100 سالوں سے کھولا ہی نہ گیا ہو۔ اس کو ایک کمرہ کھلا ہوا نظر آیا۔ یہاں ایک بیڈ رکھا ہوا تھا۔ اس بیڈ پر بھی مٹی جمی ہوئی تھی، جیسے یہاں کئی دہائیوں سے کوئی آیا ہی نہ ہو۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ نورا کا سر اتنا چکرا رہا تھا کہ یہ فوراً اس بیڈ پر لیٹ گئی اور اس کو نیند آ گئی۔ نورا کے مطابق اس کو ایک عجیب خواب دکھائی دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے کالا ڈریس پہن رکھا ہے، چیختی ہوئی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ نورا ڈر کے مارے اٹھ گئی۔ اس سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ دوستو، اچانک اس کمرے کا دروازہ لاک ہو گیا۔ نورا کافی ڈر گئی تھی۔ اس کے مطابق اس نے دروازہ کھولا تو اس کو اس جگہ کوئی بچہ بھاگتا ہوا دکھائی دیا جو اس کا نام پکار رہا تھا۔ نورا کا خوف کی وجہ سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا۔ اچانک اس کو احساس ہوا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ لی ہے۔ نورا نے بتایا کہ اسے کسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ گانا گاؤ، مجھے تمہاری آواز بہت پسند ہے۔ کوئی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ڈرو مت، میں تمہارے دوست کا دوست ہوں اور بہت وفادار ہوں۔ نورا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ نورا وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئی اور چینجنگ روم میں پہنچ گئی۔ نورا کے ہوش اڑے ہوئے تھے، لیکن وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کے بینڈ کی ایک لڑکی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ نورا کو 2nd فلور پر ڈھونڈنے گئی تھی تو اس کو دیوار پر انسانی چہرے بنے ہوئے نظر آئے۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے منہ کے بالکل اوپر سانس لے رہا ہو۔ دوستو، اسی وقت کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا۔ یہ ان پر چیخنا شروع ہو گیا۔
کہ تم لوگوں نے اب سیکنڈ فلور پر نہیں جانا۔ لورا اور اس کے بینڈ ممبرز سب سمجھ چکے تھے کہ یہ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ انہوں نے آخری دفعہ گانا گا کر وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، یہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے پھر سے گانا شروع کر دیا۔ لیکن اب اس شادی کا منظر ہی الگ تھا۔ نورا کے مطابق وہاں موجود عورتیں بہت عجیب طرح سے ڈانس کر رہی تھیں۔ نورا نے یہ بھی بتایا کہ اس کو لگ رہا تھا جیسے ان لوگوں کی ٹانگیں کسی بکری جیسی ہیں۔ دوستو، یہ سب لوگ ان کے ساتھ بہت اونچی آواز میں گا رہے تھے۔ نورا نے یہاں ایک عورت کو دیکھا جو ڈانس کر رہی تھی اور اپنے بالوں کو کھینچ کھینچ کر توڑ رہی تھی اور زمین پر پھینک رہی تھی۔ دوستو، نورا اور اس کے بینڈ ممبرز اتنا زیادہ ڈر گئے تھے کہ نورا کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ دوستو، دوسری طرف اس شادی میں گوشت بن رہا تھا اور وہاں کھانے کے بڑے بڑے تھال پڑے ہوئے تھے۔ نورا کے مطابق وہاں اور کوئی کھانا نظر ہی نہیں آ رہا تھا سوائے گوشت کے۔ دوستو، اور پھر کچھ بہت زیادہ عجیب ہوا۔ یہ سب لوگ عجیب سی آواز میں کچھ پڑھنا شروع ہو گئے اور اچانک ان لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ نورا کے مطابق اچانک یہ سب لوگ جم گئے، ہر طرف خاموشی ہو چکی تھی اور اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ نورا اور اس کے بینڈ ممبرز وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے اور ان کو کافی دور جا کر انسانی آبادی نظر آئی۔ دوستو، نورا کی بینڈ ممبرز شمس کی کچھ دنوں کے بعد موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد نورا نے سنگنگ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ یہ عورت اتنا زیادہ ڈر گئی تھی کہ اس نے گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ نورا کی عجیب کہانی اس وقت کویت میں بہت مشہور ہوئی تھی۔